اچھا ایک بات اور مطلب سجیسٹ کیجئے، جب ہم کسی سے شریعت کی بات کرتے ہیں نا، قرآن یا حدیث اس کو پڑھ کر سناتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یار تم نے ساری حدیثیں پڑھی ہیں، سارا علم ہے تمہیں جو تم اتنی ساری باتیں کر رہے ہو، ان کو کچھ سجیسٹ کریں کس طرح بات سجیسٹ اس کو بڑی آسانی سے کریں، ان کو کہیں کہ آپ نے ساری حدیثیں پڑھ لی ہیں. نہیں وہ تو کہتے ہیں، وہ تو ایکسکیوز کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو مقلد ہیں یا جو بھی ہیں، ہم تو علماء سے پوچھ کے چل رہے ہیں. تو ان کو کہ آپ کے علماء نے اور آپ نے ساری حدیثیں پڑھ لی ہیں. پہلی تو بات یہ کون دعویٰ کرے گا؟ وہ تو کہتے ہیں ہمارے علماء کے پاس ڈگریاں ہیں، تمہارے پاس کون سی ڈگری ہے؟ ہمارے پاس ڈگری نبی الاسلام کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک آیت ہی آتی ہو. نبی الاسلام تو نہیں فرمایا کہ جب تک 7,500 آیات تمہیں نہ آئے تو آگے آیت ہی نہ بیان کرو. یہ میں نے آپ کو بعد میں جواب دینا تھا، یہ والا جواب آپ نے پہلے ہی مجھ سے اگلوا لیے. تو ان کو کہو نبی الاسلام تو کہہ رہے ہیں ایک آیت بھی کافی ہے. تو میرے پاس تو پھر بھی 8-10 رفع الیدین کی حدیثیں آپ کو بتانے کے لیے. تو یہ تو نبی الاسلام نے ڈگری دے دی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو. اس لحاظ سے میں تبلیغی جماعت کو خیر سمجھتا ہوں نا. تبلیغی جماعت والے بیچارے کیا اسکالرز ہیں، اپنے پیسے لگا کے اتنی محنت سے دوسرے شہروں کا سفر کرتے ہیں اور علماء ان سے بھی جیلس ہوتے ہیں. خود تبلیغ کرتے نہیں، جو آئے ہوتے ہیں کہتے ہیں جاہل نے. یار کم از کم نکلے تو ہے نا. آپ پیسے لے کے دین کا کام نہیں کر رہے ہو، وہ پیسے جیب سے خرچ کے دین کا کام کر رہے ہیں. آپ کو تو ان کے پاؤں دھو کے پینے چاہیے کہ آپ کے محلے کے نمازیوں کو آپ نے کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ نماز کے لیے بلاؤ، اور ایک بندہ کراچی سے چلتا ہے اور آ کے جناب جیلم کے تبلیغی مرکز سے اس کی تشکیل ہوتی ہے یا رائیونڈ سے ہوتی ہے، اور وہ جا کے لوگوں کو آپ کے ایک گھر میں جا کے، آپ کے محلے میں آپ کبھی نہیں گئے ہیں، امام مسجد ہو کے خطیب ہو کے بھی وہ جا کے لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے. آپ کو تو چاہیے کہ سر آپ اپنی آدھے مہینے کی تنخواہ اس کو دیں کہ یار یہ میں جو تنخواہ لے رہا تھا میں تو حلال نہیں کر سکا، یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، آدھے سال کی ویسے ہونی چاہیے، میں چلے تھوڑا کم کر لیتا ہوں. تو یہ رکھ تو اپنی جیب سے کم از کم واپسی کا کرایہ تو نکال. تو یہ باتیں کرتے ہیں صرف. اور دوسرے سے پوچھیں کہ صحابہ کرام کو ساری حدیثیں آتی تھی؟ سارے صحابہ عالم تھے، گنتی کے صحابہ ہیں جو عالم ہیں، اور جو حدیثیں سب زیادہ روایت کرنے والے ہیں ان کو بھی ساری حدیثیں نہیں آتی تھی. حضرت ابو ہریرہ نے 30 سال تک بخاری میں آیا نا کہ فتویٰ دیا جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بعد میں رجوع کیا. تو پھر حضرت ابو ہریرہ کو حدیثیں نہیں بیان کرنی چاہیے تھی، وہ ساری تو ان کو بھی نہیں آتی تھی. ساری تو ان کو بھی آتی تھی. وہ ساڈے کو لینے جواب نے کہ میں فل بدی صرف ایک سوال ہوتے نا، ایس سوال ہوتے 1 گھنٹہ بول سکنا، لیکن عقل مند کے لیے تو ایک ہی بہت ہوتی ہے. میں نے اتنی باتیں کر دی. اچھا یہ ایک سوال بھائی نے بھیجا ہے کہ رمضان میں کس طریقے سے زیادہ نیکیاں کمائی جائیں؟ زیادہ نیکیاں کمائیں آپ اس طریقے سے کہ آپ کے باوجداد میں سے بھی کسی نے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا، آپ اپنی یہ قسم توڑ کے اپنی نسل میں پہلے بن جائیں جو قرآن ترجمے سے پڑھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہ رہا ہے. اور کوئی کام نہ کریں، آپ صرف ترجمے سے قرآن پڑھیں، کیونکہ یہ توفیق آپ کو کبھی بھی نہیں ملنی. بجائے 10 قرآن ختم کرنے کے ایک پارہ ہی بے شک پڑھ لیں ترجمے سے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جب امام مسجد فرض نماز ختم ہو جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اس وقت ہم کیا کریں؟ کیونکہ یہ ثابت تو ہے نہیں، ہم اس کی دعا میں ساتھ دیں یا پھر نہ دیں؟ آپ دعا کے بعد اس کو سمجھائیں کہ بھائی یہ ثابت نہیں ہے. سر سمجھانا تو مشکل ہے. نہیں سر، پہلے تو کام یہی کرنا ہے نا. وہ ایک کام انجینئر صاحب نے تو نہیں کرنے سارے کام، تو سارے گونگے شیطان بڑے رہو گے. حجت تو قائم کرو. تو سر پھر اٹھیں آپ جائیں گھرو گھری. اگر آپ نے دین کا کام نہیں کرنا، صحابہ کا نام لینا چھوڑ دیں. صحابہ تو قتل ہوئے ہیں، آپ سر ایک بات کر کے ایک تھپڑ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو جائیں گھرو گھری. پھر اللہ کو نہیں چاہیے ایسے لوگ. قرآن میں آیا ہے کہ اگر یہ 8 چیزیں جو دنیا کی منفعت گنوائی گی، سورۃ التوبہ کی 24 نمبر، اللہ اور اس کے رسول میں جہاد کرنے سے بہتر ہے جاؤ دفعہ ہو، انتظار کرو عذاب کا. ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ تو بدلا آپ کے بھائی چھوڑ دے، پٹوانے والی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ لوگ جو ادھر مجھ سے اگلوا رہے ہیں، مجھے پٹوانا چاہ رہے ہیں، میں یہ کہنا شروع کر دوں، میں اپنا اللہ کے حضور اپنا ثواب ضائع کر دوں؟ دین کا مطلب ہی پٹوانا ہے. کامیابی کے لیے 4 شرطیں کون سی ہیں؟ ان میں ایک پٹائی بھی ہے. ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امام مسجد کو بتائیں ثابت نہیں. تو اس کے آگے کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ پٹائی ہوگی پھر صبر بھی کرنا ہے. پیٹنا تو جنت میں جانے کی شرط ہے. ابھی اگر آپ کی پٹائی نہیں ہوئی ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کی ایک شرط کم ہے. اور صاحب انشاءاللہ آپ نے بھی سنت کے مطابق رفع الیدین شروع کیا ہے نا، تو آپ کو اس تھوڑی سی پٹائی والا معاملہ ہونا چاہیے. تو آپ انگلی کٹوا کے شہداء میں یعنی صحابہ کرام کی نسبت کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیں. ویسے تو ہم بڑا کہتے ہیں یار وہ تیرے ہوتے ہوئے کاش جنم لیا ہوتا، رفع الیدین پھر بھی نہ تو شروع کرتا. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، میں کبھی تیرے قدموں سے لپٹ جاتا، کبھی یہ کرتا. میں کہا رفع الیدین پھر بھی نہ تو شروع کرتا.
کیونکہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو ضروری تو نہیں ہے کہ ابو بکر عمر عثمان و علی ہوتا, ابو جہل بھی تو ہو سکتا تھا نا. اچھا علی بھائی, اب ایک جگہ کہتے ہیں کہ جو علماء ہے نا وہ irreparable ہے, پھر کئی مسئلوں میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے جائیں اور بات کریں, تو کیا کریں؟ ہاں میں وہ اس لیے کہتا ہوں کہ ان سے اس لیے بات کریں کہ ان کو پتہ چلے کہ دنیا میں صرف ایک انجینئر پاگل نہیں ہے, 4 اور بندوں کے بھی دماغ خراب ہوئے ہیں. اچھا ہاں سر, اس طریقے سے راگ لاپنے سے یہ فائدہ ہوگا, وہ ان کی ریپیئر تو نہیں ہوگی لیکن آندہ وہ بات کرتے ہوئے محتاط ہو جائیں گے. اور یہ ہوتا ہے جب ان کو یہ پتہ چل جائے نا کہ لوگ اس طرح واچ کرتے ہیں تو وہ بیک فٹ پہ جانا شروع ہو جاتا ہے, اس سے ایک ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو ایکسپیرینس کیا ہے ہم لوگوں, ہاں, ہم نے اکثر کیا ہے. سچائی کے بولنے سے فائدہ ہوتا ہے. تبلیغی جماعت والے لوگ تو کہتے ہیں نا یار یہ بول ہی بولتے رہتے ہیں. سر بہت فائدہ ہے, روزانہ آپ یہ بولیں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کوئی نہیں ہوتا, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اس طرح علماء کے سامنے بھی بولنے سے بڑا فرق پڑے گا. لوگ سمجھیں گے یار کہ ایک پاگل نہیں گا, ہر جگہ 2-4 رہنے, تو اس سے لوگ بیک فٹ پہ جائیں گے. تبدیلی جو ہے وہ دیے سے دیا جلانے سے ہوتی ہے, تو یہ تو سب نے جلانا ہے نا. ایک مسئلہ اور, دوسرا ہم نے چوتھی شرط پہ بھی تو عمل کروانا ہوتا ہے نا آپ کو. آپ کو جنت تک لے کے جانا ہے تو اللہ دے بندے ہو, چوتھا گیئر بھی تو لوانا ہے نا. لگے گا انشاءاللہ. یہ تو بات صحیح ہے, فرق تو پڑے گا یا تو سننے والے کو یا سنانے والے. ہاں فرق پڑے گا. اچھا یہ ایک بھائی نے سوال بھیجا کہ امت میں اختلاف کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علماء. دیکھیے آپ کا جملہ پورا نہیں ہوا تو میں نے بتا دیا. اور سر علماء ہی وجہ ہے, سو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سو کہیں گے تو میں تو کو سو لواں گا بھائی علماء آ کے کیڑے جے لیاؤ, چھوڑ دیں آپ. علماء ہی وجہ ہے, امپلائڈ ہے یہ چیز. علماء حق کی لسٹ نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے, تو میں ان کا نام کیوں لوں؟ علماء ہی کہوں گا نا. آپ جن کو بھی لے کے آئیں گے وہ سو والا کام ہی کر رہے ہوں گے, اور وہ پنجابی والا بھی سو ہو رہا ہوگا, آگے وہ اور پیدا بھی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, چھوڑ دو, گلاں کر دو. علماء ہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. آپ کے لوگ دین سے دور ہیں تو علماء وجہ ہے. ہر چیز کے پیچھے علماء ہے. لوگ کتاب و سنت نہیں پڑھتے, علماء وجہ ہے, کیونکہ انہوں نے جب کہا ہے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. سر یہ یہودی آپ کو کہتا نا, آپ کہتے ہیں تو دشمن اسلام ہے, لیکن یہودی نما عالم دین آپ کو ممبر پہ ہر دفعہ پٹی پڑھاتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے, بندہ گمراہ ہو جائے گا. آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے, گونگے شیطان بنے ہوئے آپ لوگ. کوئی یہودی آپ کو کہے کہ زبیر بھائی آپ نے قرآن نہیں پڑھنا, آپ گمراہ ہو جائیں گے, تو آپ اس کی بات کو پازیٹیو لیں گے. لیکن مولوی یہی بات کرتا ہے, بڑا پازیٹیو لیتے ہیں. تو مجھے بتائیں جو مولوی اپنی کتابوں کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے, میں علماء سو نہیں کہنا چاہیے, یہ علماء کفر ہیں. سو تو چھوٹی بات ہے. جو قرآن حدیث سے روکے, قرآن کی ٹرم میں ایسے شخص کو کیا کہا گیا ہے؟ مشرکین عرب کو کہا گیا نا یہ اللہ کے ذکر سے حرم میں آنے سے روکتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ یہ منافقین ہیں, کیونکہ اسلام کے لبادے میں اسلام سے دشمنی پیدا کر رہے ہیں. منافق یہی ہوتا ہے نا. تو سر رہنے دیں, یہی وجہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ وجہ جو ہے نا, اس وجہ پہ بھی اجماع ہے. میں ابھی آپ کو اجماع ثابت کر رہا ہوں. آپ لوگوں سے پوچھیں دیوبندیوں سے کہ بریلویوں کی گمراہی کی وجہ کیا ہے, وہ کہیں گے بریلوی علماء. آپ بریلویوں سے پوچھیں یار یہ دیوبندی جو ہیں ان کے پچھلے لوگ بھی ابھی تک گستاخانہ باتوں کی دفاع کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے یار مولویوں نے پٹی پڑھائی ہے انہوں, تو وہ کہہ رہے ہوں گے دیوبندی علماء وجہ ہے. تو دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو اجماع تو ہو گیا نا. ہر ایک دوسرے کے علماء کا نام لے گا. آپ کو کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے یار وہ بریلویوں کا جو فٹ بالر ہے نا وہ اصل میں وجہ ہے ان کی گمراہی کی. یہ کوئی کہے گا آپ کو کبھی؟ ہمیشہ علماء کا ہی نام لیں گے نا. تو سر میں نے اجماع ثابت کر دیا نا. بریلوی کہیں گے دیوبندیوں کی گمراہی کی وجہ دیوبندی علماء اور بزرگ ہیں, دیوبندی کہیں گے بریلویوں کی گمراہی کی وجہ بریلویوں کے علماء بزرگ ہیں. تو اجماع ہے نا یار, میں جو بات کر رہا ہوں اس میں اجماع ہے. دلیل لینی تھی آپ نے, میں نے دے دی, اور آپ ایگری کر رہے ہیں کہ وہ یہی کہیں گے. تو اب آپ نے سوال کا جواب میں نے صحیح دیا تھا نا کہ علماء وجہ ہے. صحیح. اور اس وقت آپ کو انشاءاللہ وہ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ بریلویوں کو علماء سو وجہ ہیں. اے سو دا لفظ نہیں بولن گے ہو, کیونکہ وہ بریلویوں کے علماء کو سمجھتے ہی سو ہیں تو علماء ہی کہیں گے. اور بریلوی دیوبندیوں کیا سمجھتے ہیں؟ وہی سمجھتے. تو بس ساری سو سو ہوگی, سو سو پہ گئی ہے. بس کرو اللہ کے بندے کی کرنا جائے, سوسو ہو گئی, تھوتو ہو گئی. چلیے بھائی سوال ابھی بہت زیادہ باقی ہیں اور سحری کا ٹائم ہو رہا ہے.
تو کیا کیا جائے؟ میرا خیال ہے اب کافی ہیں سوال، باقی سوال انشاءاللہ آپ چھوڑ جائیں ادھر، اگلی مجلس میں اکوموڈیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ان کے کچھ اگر سوال نہیں اب وہ ٹائم ساری کا ہو گیا نا، ساری میرے بھائی ضروری ہے کیونکہ 3:15 تک ہم نے ساری ختم کرنی ہے، تو آپ ساری کر لیں، پھر انشاءاللہ کوئی معاملہ بنا تو انشاءاللہ کر لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اسے بند کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ خیرا۔